بنو لحیان عرب کا ایک قبیلہ، غیر مسلم قبیلہ۔ ایک مرتبہ اس قبیلے کے کچھ لوگ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور منافقت کرتے ہوئے کہنے لگے ہم دین سیکھنا چاہتے ہیں، ہم اسلام سیکھنا چاہتے ہیں، کچھ صحابہ کو ہمارے ساتھ بھیج دیں تاکہ وہ صحابہ ہمیں دین سکھائیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کا ایک قافلہ ان کے ساتھ روانہ کر دیا اور ایک کو امیر قافلہ مقرر کیا، حضرت عاصم یا حضرت مقصد رضی اللہ عنہما۔ ان میں سے کوئی ایک جو ہے وہ امیر قافلہ مقرر ہوئے۔ صحابہ نے مدینہ پاک کی عجوا کھجوریں ساتھ رکھ لی، راستے بھر عجوا کھجوریں کھا کر ہی گزارا ہو رہا ہے۔ رجیع نامی مقام پر پہنچے تو ان قبیلے والوں نے پہلے سے پلان کیا ہوا تھا، غداری کی۔ اس مقام پر پہلے سے ہی 100-200 افراد جمع تھے۔ انہوں نے سب صحابہ کو گھیر لیا، تیر برسانا شروع کر دیے۔ 7 صحابہ جام شہادت نوش کر گئے۔ حضرت عاصم رضی اللہ عنہ جو امیر قافلہ تھے وہ بھی شہید ہو گئے۔ 3 صحابہ حضرت خبیب، حضرت زید، حضرت عبداللہ بن طارق رضی اللہ عنہم قید ہو گئے۔ ان تینوں کو مکے والوں کے سپرد کر دیا گیا۔ مکے والے اسلام کے دشمن تھے اس وقت، جو کفار تھے، انہوں نے پہلے قید میں رکھا، پھر تینوں کو دردناک طریقے سے شہید کر دیا۔ حضرت خبیب مکے کے گھر میں قید تھے اور اس حالت میں بھی آپ اللہ کی عبادت کرتے رہتے تھے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ قید میں ہیں، صحابی رسول۔ مکے والے شہید کرنے کا ارادہ کر چکے، کن کو شہید کر دینا ہے۔ مکے سے مقام تنعیم پہ لایا گیا، لوگوں کا بڑا مجمع ہے۔ حضرت خبیب نے کہا مجھے اتنی اجازت دو کہ 2 رکعتیں میں ادا کر لوں۔ اللہ اکبر۔ نماز پڑھ لی، زنجیروں سے باندھ دیا گیا۔ مکے والے کہنے لگے اسلام سے پھر جاؤ، ابھی شہید کرنے کا موقع ہے اور ابھی کہا جا رہا ہے اسلام سے پھر جاؤ تمہیں آزاد کر دیا جائے گا۔ کیا جواب دیا؟ اللہ اکبر۔ فرمایا زمین پر جو کچھ ہے اگر سب کچھ مجھے دے دیا جائے میں تب بھی اسلام سے نہیں پھروں گا۔ اب غیر مسلم کہتے ہیں کیا تمہیں یہ پسند ہے کہ تمہاری جگہ تمہارے نبی ہوتے اور تم آرام سے گھر میں بال بچوں کے پاس ہوتے؟ فرمایا خدا کی قسم میں تو یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ میرے محبوب کو ایک کانٹا بھی چبھے اور میں آرام سے گھر بیٹھا ہوں۔ غیر مسلموں نے پھر کہا اے خبیب اسلام سے پھر جاؤ ورنہ قتل کر دیں گے۔ فرمایا جان کا نذرانہ تو بہت کم ہے، اسلام کے لیے تو اس سے بھی بڑی قربانیاں پیش کرنی چاہیے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ مجمع پر نظر ڈالتے ہیں، اللہ کے حضور عرض کی یا اللہ یہاں تو مجھے سب دشمنی نظر آ رہے ہیں، کوئی بھی محبوب کے حضور میرا سلام نہیں پہنچائے گا، اے مالک کریم تو ہی میرا سلام میرے محبوب تک پہنچا دے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں عین اسی وقت پیارے آقا مدینہ پاک میں صحابہ کے درمیان تشریف فرما تھے۔ جبریل امی حاضر ہوئے اور آپ نے حضرت خبیب کا سلام پہنچا دیا۔ اب مکے والوں نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو دردناک طریقے سے شہید کر دیا۔ آپ زخموں سے نڈھال ہو کر زمین پر آئے، چہرہ پاک قبلے کی طرف ہو گیا، روح پرواز کر گئی۔ مکے والوں نے بار بار آپ کا چہرہ قبلے سے ہٹانا چاہا مگر آپ کا چہرہ قبلے کی طرف ہی رہا۔ صحابہ کرام دین کی خدمت کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے، دین کی تعلیم کو عام کرنے کے لیے، دین سکھانے کے لیے سفر کیا کرتے تھے۔
مشقت اٹھانی پڑتی تھی، جانیں قربان کرنی پڑتی تھی، قید و بند کی صعوبتیں ہوتی تھیں۔ ہم قافلوں میں جاتے ہیں تو لوگ ہار پہناتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، شربت پلاتے ہیں، چائے پلاتے ہیں، اور ان کا استقبال تیروں سے، تلواروں سے ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر! دین کی خاطر جانیں قربان کر رہے ہیں۔ ہم نے دین کو کیا دیا ہے؟ وقت نہیں دے پاتے،